تو جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور جو لوگ نئے شامل ہوئے ہیں، وہ تمام لوگ اپنا روحانی سفر کیسے شروع کریں؟ سب سے پہلے تو چاہیے کہ جو عام لوگ ہیں وہ اپنے سفر کا آغاز توبہ سے کریں، کیونکہ توبہ ایک ایسی چیز ہے، توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب ہم رب کے حضور توبہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارے لیے ہر دروازہ کھل جاتا ہے۔ جب تک ہم توبہ نہیں کرتے ہمارے لیے کامیابی کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ عام لوگوں کی توبہ تو گناہوں سے ہوتی ہے، لیکن جو خاص لوگ ہوتے ہیں، جو خواص لوگ ہوتے ہیں، ان کی توبہ غفلت سے ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایک عام شخص کہ جو اپنے رب کے حضور توبہ کرتا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ میرے رب مجھ سے فلاں گناہ ہوا تو مجھے معاف فرما، اے میرے رب مجھ سے فلاں غلطی ہوئی مجھ سے معاف فرما۔ تو رب توبہ کرنے والے کو شدت سے پسند کرتا ہے، اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے وہ توبہ کرنا ہے، کہ جب تم توبہ کرتے ہو تو تم لمحے میں ایک ایسے شخص کی صف میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہو کہ جو تہجد گزار ہو، جس نے ساری زندگی عبادت اور ریاضت میں گزار دی ہو، کہ توبہ کرنے والا شخص ایک لمحے میں اس کی صف میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تمہارا رب انتظار کرتا ہے تمہارا کہ تم اس سے رجوع کرو، اور یہ عمل تمام عبادتوں سے افضل ہے کہ تم اپنے رب سے رجوع کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کہ جب عام شخص توبہ کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو روحانیت کے دروازے اس شخص کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، دین کے دروازے اس شخص کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب بزرگوں نے فرمایا کہ توبہ قبول ہونے کی کیا علامت ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے کسی گناہ کو یاد کرو اور اس پہ تمہیں ندامت ہو، پشیمانی ہو، تم کانپ جاؤ، تمہارے جسم سے پسینہ آنے لگے، تو سمجھ لو کہ تمہارے رب نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ یہ تو ہے ایک عام شخص کی توبہ کہ جو اس سفر میں شامل ہو، جو اس درود کی محفل میں شامل ہو، جو اپنے سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہو، کہ وہ سب سے پہلے اپنے اندر جو اس کے خرافات ہیں، جو خصائل رذیلہ ہیں، وہ اس کو اپنے اندر دور کر دے، گناہوں سے خود کو بچا لے، اس کے بعد وہ اپنی زندگی کا آغاز کرے۔ اور ماہ ربیع الاول کا ایک ایسا مہینہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم کسی نیک کام کی ابتدا ماہ ربیع الاول سے کرتے ہو تو اس میں تمہیں استقامت اور برکت دے دی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس پر ہم پر نعمتیں تمام کی گئی تھیں، اور جس پر نعمتیں تمام کر دی گئی تھیں تو وہ نعمتیں قیامت تک کے لیے موجود ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ نعمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، تو کیوں ہم محروم رہیں؟ آج ہی ہم اپنے حالات اور اپنے معاملات اور اپنے اعمال کو درست کر کے رب کے حضور توبہ کریں، اس کے بعد اپنا سفر شروع کریں۔ یہ تو ہے ایک عام شخص کی توبہ۔ اب آتے ہیں جو خواص کی توبہ ہے، وہ توبہ کرے غفلت سے، یعنی کہ وہ لمحہ، وہ وقت کہ جو اس نے رب کی یاد کے بغیر گزارا، وہ اس کا خسارے میں گیا۔
سلوک کا رستہ ایک ایسا رستہ ہے کہ اس رستے کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں جو سالک ہوتا ہے اس کا ایک ایک لمحہ اگر اس کا غفلت میں گزرتا ہے تو وہ اپنی منزل سے 2 قدم پیچھے ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس ہی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تم اس وقت سے پناہ مانگو کہ جو وقت تمہارا غفلت میں گزرا، کہ جس وقت تم نے رب کو یاد نہ کیا۔ فرمایا کہ یہ مقام کیسے حاصل ہوگا؟ کہا ابتدائی وقت میں اپنی زبان کو اپنے رب کے ذکر سے تر کرو۔ جب ہم کسی چیز کی پریکٹس کرتے ہیں، ہم جیسے رب کا ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ 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 اللہ، جب ہم اس کی پریکٹس کرنے شروع کریں گے تو ایک کیفیت ہمارے وجود پہ ایسی طاری ہوتی ہے کہ اس کا پڑھنے کا اثر ہمارے قلب پر ہوتا ہے۔ جب اس کا اثر ہمارے قلب پر ہوتا ہے تو ہمارے قلب کی کیفیت بدلتی ہے۔ کیوں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تم 3125 مرتبہ ذکر کیا کرو، کہ تم 1100 مرتبہ ذکر کیا کرو، تم 2000 مرتبہ ذکر کیا کرو؟ اس لیے کہ تمہارے وجود کو عادت پڑے۔ اب ہم جب تکرار کرتے ہیں، ہم جب کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں، ہم جب اپنے چلہ کشی پہ بیٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، تو ہم جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ہمارا دماغ اس کو سن رہا ہوتا ہے۔ اب جب ہمارا دماغ ان لفظ کو سن رہا ہوتا ہے، اس اسم کو سن رہا ہوتا ہے، اس عبادت کو سن رہا ہوتا ہے، اس آیت کو سن رہا ہوتا ہے، تو وہ اسی طریقے سے ہمارے وجود کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر نیورونز کنیکشن بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ویسے ہی پیغامات ہمارے پورے وجود کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کا اثر ہوتا ہے ہمارے دل پر۔ پھر جب ہم زبان سے ذکر مکمل کر لیتے ہیں، پھر ہم کس پر آتے ہیں؟ قلب پر۔ اچھا، قلب پہ خود نہیں آیا جاتا، ہم قصدن نہیں آ سکتے، ارادتاً نہیں آ سکتے ہم۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ پڑھنا تو ہمارا ارادہ ہے، لیکن بعض اوقات جب ہم پڑھتے پڑھتے ہماری ایک ایسی عادت ہو جاتی ہے، ہم ارادہ بھی نہیں کرتے لیکن ہماری زبان ذکر کر رہی ہوتی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، کبھی کبھار ایسا بھی آتا ہے کہ جب آپ 4-5 گھنٹے کی پڑھائی کرتے ہو، جب سو جاتے ہو تو آپ کی زبان چل رہی ہوتی ہے، آپ جب کہ سو رہے ہو، بے خبر سو رہے ہو، آپ کی زبان چل رہی ہے۔ یہ کیفیت بدلنے کا نام ہے۔ جب یہ کیفیت بدل کے ہمارے قلب کی طرف چلی جاتی ہے تو ہمارے قلب کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نرم مزاجی کی، یعنی کہ حساس ہو جانا۔ جب ہم حساس کی طرف کیفیت ہماری چلی جاتی ہے، پھر آہستہ 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 ہمارا دل نم ہونے لگتا ہے۔ وہ دل جو گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے سیاہ مائل ہو چکا تھا، پھر وہ اپنی اصلی حالت پہ لوٹنے لگتا ہے۔ دیکھو، ابتدا زبان سے ہی ہے، ہر چیز کی ابتدا ہے، اور جو کام ہمارا ابتدا ہو پھر اس کا آغاز جو ہوتا ہے، پھر اس کا انجام بھی ہوتا ہے، پھر اس کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ جب ہم اس روحانی سفر میں آتے ہیں، جب ہم تکرار کر رہے ہوتے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ کوشش کرا کرو کہ تصور میں رہا کرو؟ پھر اس کے بعد جب ہم زبان سے جب ہمارے قلب کی طرف کا ہمارا سفر چلتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آنکھ بند کرتے ہیں، پھر ہم زبان سے ذکر نہیں کرتے، پھر زبان ہم تالو سے لگا لیتے ہیں، اور زبان ہم تالو سے لگا لیتے ہیں، اور پھر ہم اللہ 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 کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس پہ پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ اب ہم جتنے بھی لمحہ ہمارا گزرتا ہے نا، وہ ہمارا غفلت میں نہیں ہوگا۔ غفلت میں کب ہوگا؟ کہ جب ہم پڑھائی چھوڑ دیں گے۔ غفلت میں کب ہوگا؟ جب ہم دین سے دور ہو جائیں گے۔ غفلت میں کب ہوگا؟ کہ جب ہم اس کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے۔ غافل ہونا یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سالک کو توبہ کرنا چاہیے غفلت سے، کہ اس کا جو وقت غفلت میں گزرا اس سے وہ توبہ کرے۔ اور
یہ نہیں کہ اب ظاہر سی بات ہے انسان ہے، اس کو بیوی بچے بھی پالنا ہے، اس کو کاروبار بھی کرنا ہے، اس کو آفس بھی جانا ہے، اس کو گھر بھی سنبھالنا ہے، گھر کا راشن بھی لانا ہے، سب کام کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے ایک کونے پہ جا کر بیٹھ جائے، سب ترک کر دے، نہیں، یہ بھی ہمارے دین میں منع ہے۔ کامل مرد مومن وہی ہے جو دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے، لیکن کسی کا غلبہ کسی پر نہیں ہوتا۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تم کوشش یہ کیا کرو کہ تصور میں رہا کرو۔ اسی لیے تو 3 4 4 5 5 6 6 گھنٹے کی ریاضتیں کرائی جاتی ہیں، تاکہ ایک دفعہ تمہارا وجود بیدار ہو جائے، ایک دفعہ تمہارا مردہ دل بیدار ہو جائے۔ جب تمہارا مردہ دل بیدار بھی ہو گیا نا، پھر تم لاکھ دنیاوی کام کرتے رہو، کمپیوٹر پہ بیٹھے رہو، اپنے آفس کام کرتے رہو، پھر تمہارا کام چلتا رہے گا۔ یعنی کہ مشین آن ہو گئی ہے، اب یہ مشین آن ہو گئی، اب یہ آف نہیں ہونا۔ اس کو آف ہونا کب ہونا شروع ہوگا؟ کہ جیسے ہی موبائل کی بیٹری لو ہونے لگتی ہے، ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، انڈیکیٹ کرنے لگتا ہے موبائل کہ اب اس کی بیٹری لو ہو رہی ہے، اب اس کو چارجنگ کی ضرورت ہے۔ ایسی روحانی حالات اور روحانی معاملات اور روحانی سفر میں ہمارے ساتھ ایسی کیفیات آتی ہیں کہ جب ہم کچھ زیادہ ہی کسی ایسے کام میں الجھ جائیں کہ جس سے ہمارے اپنے اندر فرق پڑنے لگے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً رجوع کریں، یعنی کہ اس بیٹری کو پھر دوبارہ چارج کریں۔ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور یہ حصہ چلتا ہے ہماری آخری سانس تک۔ ہم نے جو سفر سمجھا ہے نا کہ یہ آسان ہے، آج میں روحانیت کے بارے میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے، اس سفر کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ عملیات تو ہمارے چلتے رہیں گے، عملیات کے ٹاپک تو ہمارے ہوتے رہیں گے، ہمارا اصل مقصد عملیات نہیں ہے، وہ تو خیر ایک ایسا ہے، ضرورت کی چیزیں بتا دی، نہیں بتائی کوئی بات نہیں، اصل یہ ہے۔ اب میں مثال کے طور پہ اگر میں نے آپ کو سورہ قریش کا بھی عمل بتایا ہے، میں نے آپ کو سورہ مزمل شریف کا عمل بتایا ہے، اور آپ سے کہا ہے کہ آپ 120 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھیں۔ اب جب آپ 120 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں گے نا، تو آپ کی توجہ، آپ کا ذہن، آپ کا ہر چیز اپنا آپ کو تیار کرتا ہے کہ بھائی فلاں ٹائم پہ تم نے سورہ مزمل شریف پڑھنی ہے، اور پھر تم فلاں ٹائم پہ جب پڑھنے بیٹھتے ہو تو تمہارے اندر ایک کیفیت بدلنے لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پورے باڈی کا وہ پیغام ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ اور نماز قائم کرو۔ یہ نہیں کہا کہ صرف نماز پڑھو، پڑھنا کمال نہیں ہے، اس پہ قائم رہنا کمال ہے، اس کو قائم کرنا کمال ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی ہم فجر کی پڑھ لیتے ہیں، ظہر کی نکل جاتی ہے، عصر کی پڑھ لیتے ہیں، مغرب کی نکل جاتی ہے، عشاء کی پڑھ لیتے ہیں، ظہر کی رہ جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو یہ نماز پڑھنا ہوا، ہمیں ایسے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم ہے کہ ہم نماز قائم کریں۔ اب نماز قائم کرنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اچھی بات ہے، کوشش یہ کریں کہ جتنا آسانی ہو اتنا کر لیں، لیکن آہستہ 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 جب ہم اپنے وجود کو تیار کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہر کام ہمارے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر سلوک کو دیکھا جائے، اگر سلوک کے 99 درجے کیے جائیں تو 50% یعنی کہ روحانیت کا آدھا سفر تمہارا اس وقت طے ہو جاتا ہے کہ جب تمہارا اخلاق سب سے اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اب ہم اخلاق اچھا کر لیں، اپنی عادات کو اچھا کر لیں، ہم ادب کر لیں، ہم نے سمجھ لو کہ آدھا سلوک طے کر لیا۔ دیکھو شریعت تو شریعت ہے، ٹھیک ہے،
شریعت میں احکام کی پیروی ہم پر فرض ہے، جو ہم پہ لاگو ہے، ہم اس کو تو ترک کر ہی نہیں سکتے کسی بھی حال میں، وہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر ہم اپنا روحانی سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے۔ کہ آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھنے والا اچھا ہے، نماز پڑھنے والا اچھا ہے، زکوٰۃ دینے والا اچھا ہے، فلاں کام کرنے والا اچھا ہے، فلاں کام کرنے والا اچھا ہے، نہیں، کیا فرمایا کہ اس کا اخلاق اچھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کا اخلاق اچھا ہوا تو آٹومیٹک آپ اپنے رب کے قریب ہوتے چلے گئے۔ اور جب آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تو ہر شخص آپ کے قریب ہوگا۔ اب جب ہر شخص آپ کے قریب ہوگا تو سب سے پہلے تمہارا رب تم سے قریب ہوگا، کیونکہ ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہیں اور، وہ ہے کہیں اور۔ اب ذرا سی کوئی بات آپ کی مرضی کے، آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے، سارے اخلاق پتہ چل جاتے ہیں کہ بندے کے اخلاق کیا ہے۔ بزرگان نے فرماتے ہیں نا کہ اگر تم کسی بندے کو پرکھنا چاہو تو اس کا امتحان لے لو، تم یہ دیکھو کہ اس کا اخلاق کیسا ہے۔ اگر وہ اس امتحان میں کامیاب ہوا تو تم اس سے دوستی کرنا، ورنہ اس کو ترک کر دینا۔ اس کو ذرا سا غصہ دلاؤ، اس کی ذات پہ کوئی بات کرو، پھر وہ انصاف کرے غصے کی حالت میں، تو تم اس کی دوستی کو اپنا لینا۔ نہیں تو اس کو چھوڑ دینا۔ اخلاق اچھا ہونا تمہارے اندر ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ جب اخلاق اچھا ہوتا ہے آپ کا تو آپ میں خود بخود ادب ہو جاتا ہے، ادب آ جاتا ہے۔ کیونکہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو ہم اس کا ادب کرتے ہیں، اور جب ہم ادب کرتے ہیں نا تو ہم اخلاق کی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں تعلیمات دی گئی، ہماری تربیت میں اخلاق ہے، ہماری تربیت میں ادب ہے، ہماری تربیت میں محبت ہے۔ تو جو لوگ اس طریقے سے سفر میں شامل ہیں وہ ان باتوں کو تھوڑا سوچیں، سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور اپنا سفر جاری رکھیں۔ اب میں اپنا دوسرا سیگمنٹ شروع کرتا ہوں، ناجائز عشق محبت چھڑانے کے لیے، یعنی ایک ایسا عمل کہ جس کی آج کے دور میں اشد ضرورت ہے۔ اب ہمارا سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے عملیات کا، عمل کا۔ تو آج کے دور میں نفسا نفسی کے عالم میں اور اس دور پرفتن میں کہ جہاں پہ انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، آج کے دور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ عمل ان لوگوں کے لیے نایاب ہے، ان ماں باپ کے لیے نایاب ہے، ان لوگوں کے لیے نایاب ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے ان کا شوہر کسی ناجائز محبت میں پڑ گیا ہو، یا اس کی بہن بیٹی کسی ناجائز محبت میں مبتلا ہو، یا کوئی بھائی کوئی بیٹا کسی کی ناجائز محبت میں مبتلا ہو۔ اب ماں باپ کو معلوم ہے کہ یہ اس کی اولاد کے لیے یہ بہتر ہرگز نہیں ہے، لیکن وہ بضد ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان پر وہ بھوت سوار ہے کہ جس نے ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا، لیکن ان کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، میں اپنا کلینک کرتا ہوں، میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں اور کئی تعداد میں ہوتے ہیں، تو اب میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ اس دور میں یہ چیزیں اتنی آ رہی ہیں کہ بھائی فلاں شخص میرے پاس آ کے مجھ سے کہتا ہے کہ حضور میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، اس کے لیے کچھ دے دیں مجھے کر کے۔ جب نام ڈیٹیل پوچھی پتہ کرا تو بتا رہے ہیں کہ بھائی وہ تو ایسا ہے، شادی شدہ ہے۔ اب ایسے شخص کو آپ کیا کہو گے؟
فلاں شخص سے اس کا رشتہ قائم ہے، فلاں عورت سے اس کا رشتہ قائم ہے، فلاں لڑکی سے اس کا رشتہ ہے قائم ہوا ہے، فلاں مرد سے، فلاں عورت سے، یہ ہر دور میں رہا ہے۔ اگر یہ چیز جب ظاہر ہو جائے تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ جب دونوں نہ مان رہے ہوں تو یہ کام صرف اور صرف اس کے لیے کیا جائے، حقیقی محبت کے لیے نہ کیا جائے، کسی میاں بیوی کے لیے نہ کیا جائے، ورنہ کرنے والا خود اس کے نقصان کا خمیادہ بھگتے گا۔ کیونکہ میرے بتائے ہوئے اعمال یہ سمجھ لو کہ ایسے ہیں کہ جیسے تیر کمان سے نکل گیا، اب جب کمان سے تیر نکل گیا تو پھر لوٹتا نہیں ہے، وہ یہ یاد رکھنا، پھر اس کا حساب ہی تم نے دینا ہے کہ تم نے کس پر وہ تیر چلایا۔ آیا کہ بالکل صحیح رستے پہ چلایا تو ٹھیک ہے، اگر غلط رستے کے لیے انتخاب تم نے کیا تو پھر تم اس کے سزا کے حقدار ہوگے۔ کہ اگر آپ دیکھیں کہ کسی کے درمیان آپ نے جدائی ڈالنا ہو، اب جیسے کوئی عورت دیکھے کہ اس کا مرد ہے وہ ناجائز تعلق کسی عورت سے اس نے قائم کیے ہوئے، اب وہ اس معاملے میں پریشان ہے، وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر اس چیز سے دور ہو جائے، یہ غیر اسلامی غیر شرعی کام ہے، جو ہے غیر اخلاقی جو کام ہے، اس سے دور ہو جائے، تو وہ اپنے شوہر کے لیے یہ عمل کر لے۔ اب ماں باپ ہیں، اب اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں، اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں، بیٹا کہ تم یہ نہیں کرو، تم اس چکر میں نہیں پڑو، برباد ہو جاؤ گے، سب نظر آ رہا ہے، بالکل آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن وہ نہیں مانتے۔ تو ماں باپ ایسی اولاد کے لیے کر لیں۔ کرنا یہ ہے کہ سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے، کہ صرف ایک آیت ہے، اور ایسی آیت ہے جو اس کام کے لیے بہترین ہے، جو ان دونوں آپس میں جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جو ناجائز تعلق ہوتا ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے یہ آیت زبردست تاثیر رکھتی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 ہے، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ عَدَاوَةً وَالْبُغْضَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ سے لے کر وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ تک یہ آیت پڑھنا، یہ صرف ایک آیت ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں کہ اور ہم نے قیامت تک ان میں دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اور ہم نے قیامت تک ان کے دشمنی اور بغض ڈال دیا، جب کبھی یہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور یہ زمین میں فساد پھیلانے والے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اب اس آیت کا ترتیب کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ کیا ہم نے یہ کام کرنے کے لیے پہلے اس کا چلہ کرنا پڑے گا، پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی، پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ اب ایک عام شخص ہے، اب وہ تو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا۔ اب ایک عورت ہے، وہ گھر کا کام کرے، اپنے بچوں کو پالے، اسکول لے کے جائے، کرے، یا یہ پڑھائیاں کرے بیٹھ کے، نہیں۔ صرف طریقہ کار آپ کو سمجھا رہا ہوں، اصل چیز ترتیب اور طریقہ کار ہوتا ہے۔ باقی آپ جس چیز پہ ریاضت کرتے ہو وہ ایک الگ بات ہے۔ عمل کرنے کے لیے یہ ایسی چیزیں کہ جو فوری تیز کام کرتی ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہی سورہ مائدہ کی آیت وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ عَدَاوَةً وَالْبَغْضَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ سے لے کر وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ تک یہ آیت پڑھنا ہے۔ ایک آیت ہے، ایک آیت کا جز ہے، یہ سمجھ لیں۔ تو آپ نے کالی مرچ لینا ہے، کالی مرچ سمجھتے ہیں نا، جسے شاید بلیک پیپر بھی کہتے ہیں، گول گول جو ہوتی ہے۔ آپ 50 گرام لے لیں، دنیا میں آپ کو ہر جگہ مل جاتی ہے، ہر جگہ میسر ہے۔ 50 گرام آپ اس کو لے لیں، یعنی ایک چھٹانک بنتی ہے۔ 50 گرام کالی مرچ لے لیں۔ آپ نے اس مرچ کے اوپر اسی آیت کو اسی مقصد کے لیے کہ جن دونوں کے لیے آپ پڑھ لیا، آپ ان کا نام، ان کی ماں کا نام۔ اچھا، بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نام نہیں پتہ، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ فلاں کے چکر میں ہے، تو پھر ہم اس کام کے لیے اس کی نیت رکھیں گے کہ ہم فلاں کو فلاں سے دور کر رہے ہیں، یا ہمارا فلاں بیٹا، یا ہمارا فلاں شوہر، یا ہمارا فلاں شخص ہر اس ناجائز محبت سے دور ہو جائے جس کا ہمارے دین میں منع ہے۔ یہ نیت رکھ کے اس طریقے کی کر کے کہ ہر اس سے دور ہو جائے، یہ کر کے 70 مرتبہ اس آیت کو پڑھے، اور پڑھنے کے بعد کالی مرچ 50 گرام پہ دم کر دیں۔ ایک دفعہ دم کر دیا، دم کرنے کے بعد اس کے 7 حصے کر لیں۔ صرف 7 دن کا عمل ہے یہ، اس کے 7 حصے کر لیں۔ پھر ہر حصے پر
یعنی کہ ہم نے 50 گرام لی، اس کے 7 حصے کر لیے، ہر روز ایک حصہ لیا، 70 بار ہم نے یہی آیت پڑھی، اس پہ دم کیا اور اس کو آگ میں جلا دیا۔ اب جب ہم اس کو آگ میں جلا دیں گے، اس کی جو راکھ ہوگی اس کو ایک جگہ جمع کر لیں گے، ایک جگہ جمع کر لیں گے، ایک ڈبیا میں ڈال دیں گے۔ پھر دوسرے دن ہم کریں گے، پھر ہم تیسرے دن کریں گے، پھر چوتھے دن کریں گے۔ ہر دفعہ میں 70 بار ہی پڑھنا ہے اور آگ میں کالی مرچ کو جلا دینا، اس کی راکھ کو ایک ہی بوتل میں جمع کرتے رہیں۔ جب 7 دن پوری آپ اس کو جمع کر لیں، آپ ایک مرغا لیں یا مرغی جو بھی لیں، صدقے کی نیت سے آپ اس کو ذبح کریں، اس کا جو خون ہو وہ اس راکھ میں ڈال دیں، اور ڈالنے کے بعد اس کو زمین میں کھڈا کر کے اس کو دبا دیں، ختم۔ 7 دن میں ختم۔ اچھا، نتیجہ اس کا 3 دن کے بعد آنے شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو اس کی تاثیر ہے اس عمل کی کہ پہلے دن ہی عمل ہونے شروع ہو جاتا ہے، ورنہ 7 دن میں تو یہ عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ عمل ہے اس کا۔ اچھا، اس کا ایک نقش بھی ہے، وہ بھی اسی کام کے لیے ہوتا ہے۔ آپ یہ عمل کر لیں اور یہ نقش بھی اپنے پاس لکھ لیں۔ یہ نقش ان لوگوں کے لیے کہ جو روحانی معالج ہیں، جو لوگوں کا علاج و معالجہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں، جو میرے شاگرد دنیا بھر میں جہاں بھی موجود ہیں۔ اب اس نقش کی ترتیب دیکھیں، آپ نے پہلے کھانے بنا لیے۔ ابھی اس وقت میرے پاس وائٹ بورڈ نہیں ہے کیونکہ ٹرانسمیشن یہ الگ تھی، تو ورنہ میں آپ کو خود بنا کے سمجھاتا۔ اب اسکرین پر لگا کے رکھو، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کی چال دیکھیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 یعنی کہ 16 تک۔ اگر اس نقش کو دیکھا جائے تو اس نقش کی جو ترتیب ہے یہ 34 کے چال کی ترتیب ہے، 34 کا نقش ہے۔ اچھا، بیچ میں جو لکھا ہوا ہے نا کہ مقصد لکھیں، یہاں پر آپ نے یہ نقش لکھنا ہے، ایک نقش لکھنا ہے روزانہ 7 دن تک، کام پورا۔ آپ نے یہ نقش لکھیں اور بیچ میں مقصد لکھیں، یعنی کہ نام، اور جیسے مثال کے طور پہ فلاں بنت فلاں اور فلاں بنت فلاں، نام لکھ لیں، مقصد لکھ دیں۔ مقصد لکھنے کے بعد اس نقش کو مکمل کریں، مکمل کر لیا۔ پھر آپ نے یہی آیت 34 مرتبہ پڑھنی ہے، یہی آیت آپ نے 34 مرتبہ پڑھنی ہے، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ سے لے کر يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ تک 34 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ پڑھ کے اس پہ دم کر دینا اور اس کو دھاگا چڑھا کے اس کو بند کر کے اس کو وزن کے نیچے دبا دینا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر وزن کے نیچے دبا دینا، اس طریقے سے 7 دن تک 7 نقش لکھ لینا، 7 نقش دبا دینا۔ جب کام ہو جائے اس نقش کو نکال کے سمندر میں، دریا میں، نہر میں بہا دیں۔ 7 دن کا یہ عمل ہے، 7 نقش لکھیں گے انشاءاللہ یہ کام پورا ہو گیا۔ اچھا، اب ضروری نہیں کہ 7 نقش آپ سب ایک ہی جگہ پہ دبا دیں، اب اس کے طریقہ کار مختلف کر لیں، کہیں کہیں مختلف جگہوں چینج کر کے دبا دیں۔ اچھا، جب اگر آپ نام نہیں لکھتے، صرف مقصد لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس نقش کو جلا بھی سکتے ہو، لیکن کوشش یہ کریں گے کہ ایسا کوئی نام نہیں آئے گا جس میں کوئی بے حرمتی ہو، تو نہیں جلانا۔ صرف مقصد لکھیں، اگر مقصد نہ بھی لکھیں تو پڑھ کے اس پہ دم کر دیں اور اس تعویذ کو جلا دیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کسی کی جدائی کسی کے ساتھ کرنا ہو، یہ بھی طریقہ سن لیں، تو اس کی جو تصویر ہوتی ہے نا، تصویر کے جو منہ کا پیج ہوتا ہے، وہ دونوں کو لے لیا جاتا ہے، اس کو پھر ایک ساتھ بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر جدائی لکھا جاتا ہے، لکھنے کے بعد اسی تعویذ کے اندر رکھ کے اس کو جلا دیا جاتا ہے، اس میں پھر نام وام نہیں لکھے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ کار اس کا ہے، یہ بڑا خطرناک طریقہ ہے، لیکن بتانا تھا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ لیکن ناجائز نہیں کرنا کسی کے ساتھ بھی۔ اپنے پاس اپنی بیعت شاذلیہ جو آپ لوگوں نے بنائی ہے، اس میں یہ نقش تحریر کر لینا اور یہ لکھ لینا کہ ناجائز عشق محبت چھڑانے کے لیے مجرب نشق، یہ نقش ہو گیا۔ اور عمل میں نے آپ کو بتا دیا کہ 70 مرتبہ آپ نے وہ عمل پڑھنا ہے، 7 دن تک، کالی مرچ جلا دینا، ختم ناجائز محبت۔